ناظرین آداب، 16 ستمبر 2021 مطابق 8 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق امریکی میگزین ٹائم نے سال 2021 میں دنیا کے 100 بااثر شخصیات میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور سیرم انسٹی ٹیوٹ کے CEO ادار پوناوالا کو جگہ دی ہے۔ ٹائم کی فہرست 6 زمروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ان میں پائنیئر، آرٹسٹ، لیڈر، آئیکن، ٹائٹن، ہر کیٹیگری کے لیے دنیا بھر سے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ ٹائم میگزین کی اس فہرست کو دنیا بھر میں کافی بھروسے مند مانا جاتا ہے۔ اس فہرست میں ہر انٹری ایڈیٹرز کے ذریعے کافی ریسرچ کے بعد لی جاتی ہے۔ بدھ کو جاری ہوئی ٹائم کے 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں طالبان کے شریک بانی عبدالغنی برادر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ فہرست میں بائیڈن، کملا ہیرس، شی جن پنگ اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام مل رہا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ سال بھی ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں وزیر اعظم نریندر مودی کو جگہ دی تھی۔ ملک کو دہلا دینے کی سازش کے الزام میں دہلی میں گرفتار اتر پردیش کے ضلع بہرائچ کے رہنے والے ابوبکر کے اہل خانہ کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے گھر کا بیٹا دہشت گردی کے کام میں کب اور کیسے شامل ہو گیا۔ پاکستان سے ٹریننگ لے کر آنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے مبینہ دہشت گردوں میں ابوبکر بھی شامل ہیں۔ ان کا کنبہ اپنے بیٹے کو پوری طرح سے معصوم قرار دے رہا ہے۔ کنبے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابوبکر جماعت میں شامل ہونے مرکز دہلی گیا تھا، جہاں سے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کنبے کو اس کی جانکاری اخبارات کے ذریعے ملی۔ ابوبکر کی ماں، ان کا چھوٹا بھائی عمر اور چچا عمار سبھی اسے بے قصور بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابوبکر کبھی پاکستان ہی نہیں گیا تو اسے ٹریننگ کیسے لے لی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA نے چوتھے مرحلے کے JEE مینز امتحان کا رزلٹ جاری کر دیا ہے۔ ان امتحانات میں 44 طلبہ نے 100% نمبرات حاصل کیے ہیں۔ 18 طلبہ نے تو نمبر 1 رینک حاصل کی ہے اور ان 18 طلبہ میں سے 2 کا تعلق دہلی سے ہے۔ واضح رہے چوتھے مرحلے کا یہ جوائنٹ انٹرنس امتحان NTA کے ذریعے 31، 27 اور 26 اگست کے ساتھ ساتھ 1 اور 2 ستمبر 2021 کو منعقد کیا گیا تھا۔ چوتھے سیشن کے امتحان کے لیے 7.3 لاکھ سے زیادہ طلبہ نے رجسٹریشن کرایا تھا۔ JEE مینز کے چاروں سیشن میں سے 2.5 لاکھ کامیاب طلبہ کو JEE ایڈوانس امتحان دینے کا موقع ملے گا۔ حکومت نے بھاری مالی بوجھ تلے دبے ٹیلی کام سیکٹر کو ٹیلی کام سروسز کی 4G اور 5G کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے آج 9 بڑے ڈھانچے جاتی اصلاحات کرنے کا فیصلہ لیا ہے، جن میں ٹیلی کام کمپنیوں کو قانونی واجبات کی ادائیگی کے لیے 4 سال کی رعایت کے ساتھ 10 سال کا وقت دینا اور اب 20 سال کے بجائے 30 سال کے لیے اسپیکٹرم مختص کرنا شامل ہے۔ یہ فیصلے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں لیے گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق خواتین کانگریس کے یوم تاسیس کے موقع پر بدھ کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ملک کے مختلف حصوں سے خواتین کانگریس کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ آج ملک میں RSS BJP کی حکومت ہے۔ ان کے نظریے ہمارے نظریات میں بڑا فرق ہے۔ کبھی ایک نظریہ ملک پر حکومت کرے گا اور کبھی دوسرا نظریہ، لیکن ان کا نظریہ نفرت پھیلاتا ہے، لہٰذا وہ کسی دوسرے نظریے کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن RSS اور BJP کے نظریے سے کبھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ ایک اور موصول ہو رہی اطلاع کے مطابق مشہور و معروف اداکار سونو سود کے گھر اور احاطے میں انکم ٹیکس ٹیم کے افسران سروے کے لیے پہنچے ہیں۔ اس خبر سے سونو سود کے چاہنے والوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کہیں سونو سود کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ حالانکہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی تفصیلی معلومات نہیں حاصل ہو سکی ہے۔ گجرات میں BJP کے اقتدار کو لے کر ہنگامہ عروج پر نظر آ رہا ہے۔ پارٹی اراکین اسمبلی کی بغاوت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدھ کے روز منعقد ہونے والی وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی کابینہ کی حلف برداری تقریب ملتوی کرنی پڑ گئی۔ پروگرام کو لے کر جو بینر لگائے گئے تھے انہیں پھاڑ دیا گیا یا پھر اتار دیا گیا۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی حلف برداری پہلے ہی ہو چکی ہے، آج ان کی کابینہ کو حلف لینا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہ تقریب جمعرات کو 1:30 بجے منعقد ہوگی۔ مشرقی یوپی کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم اسلامیہ بستی کے بانی مولانا باقر حسین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے سلسلے میں 450 صفحات پر مشتمل ایک دستاویزی کتاب معمار قوم و ملت مولانا باقر حسین قاسمی زندگی کے درخشاں نقوش رسم رونمائی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر و ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے دست مبارک سے مہمان خانے میں عمل میں آئی۔ اس کتاب کو مولانا باقر حسین کے صاحبزادے مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی نے ترتیب دیا ہے۔ مولانا رابع حسنی نے کہا کہ مولانا باقر حسین علمی و دینی شخصیات میں سے ایک تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے کہا کہ مولانا باقر حسین نے بستی اور مراد آباد میں جو دین کی ترویج و اشاعت کی شجرکاری کی ہے، رہتی دنیا تک اس کا
پھل انسانیت کو ملتا رہے گا۔ اس سادہ تقریب میں مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی، ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی، مولانا شمس الحق ندوی، مفتی عتیق احمد قاسمی، مولانا عبدالعزیز بھٹکلی، مولانا خالد ندوی غازی پوری، مولانا کفیل احمد ندوی، مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی، مولانا محمود الحسن ندوی، مولانا عبدالرحیم ندوی اور مولانا فرمان ندوی وغیرہ خاص طور سے موجود تھے۔ اسد الدین اویسی کو کسان لیڈر راکیش ٹکیت کی جانب سے بی جے پی کا چچا جان قرار دینے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان سید عاصم وقار نے کہا کہ ٹکیت کو یہ بتانا چاہیے کہ مظفر نگر فسادات کے وقت وہ کہاں چھپے بیٹھے تھے۔ عاصم وقار نے کہا کہ راکیش ٹکیت کتنے سیکولر ہیں یہ انہیں اور ان کے لوگوں کو بخوبی معلوم ہے۔ 2017 اور 2019 کے انتخابات میں ٹکیت بی جے پی کو جتانے کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے۔ آج آپ اسٹیج پر چڑھ کر جاٹوں کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، لیکن جب مظفر نگر میں فسادات ہوئے تھے تو ٹکیت کہاں چھپ کر بیٹھے تھے۔ کانگریس کے مقامی لیڈران نے بھی کہا ہے کہ بی جے پی کے لیے ماحول تیار کرنے کی غرض سے اویسی جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں۔ فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین اطہر صغیر زیدی تورج زیدی نے اردو اکیڈمی کی چوتھی منزل پر واقع کمیٹی دفتر میں آج عہدے کا چارج لے لیا۔ تورج زیدی نے کہا کہ اردو زبان اور ادب کے فروغ، تشہیر و ترویج اور فارسی و عربی زبان کے فروغ کا کام ترجیحات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اردو، عربی و فارسی مصنفین کو رسم الخط کے اشاعت کے لیے مالی مدد کے ساتھ ہی محققین کو بھی مالی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اردو، فارسی اور عربی میں گریجویٹ و پوسٹ گریجویٹ درجات میں عمدہ مظاہرہ کرنے والوں کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا جائے گا۔ جمعیت العلماء اتر پردیش کے نائب صدر پروفیسر سید نعمان نے مدارس کے طلباء و طالبات اور ان کے والدین سے گزارش کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ شناخت کے مکمل کاغذات کے ساتھ ہی سفر کریں۔ سرپرست کی تصدیق، علاقے کے پردھان، سباست وغیرہ سے تصدیق کرا کر ان کاغذات کو ساتھ میں رکھیں اور جس مدرسے میں داخلہ لینا ہے اس مدرسے کا منظوری نامہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ مدارس آنے کی وہاں کے ذمہ داروں کو بھی اطلاع کر دیں۔ بھیڑ کی شکل میں سفر سے پرہیز کریں۔ آج کے حالات میں اس طرح کے حالات کبھی اور کہیں بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے سفر اور حضر میں سبھی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش کے وزیر برائے شہری اڑان، اقلیتی بہبود، وقف اور حج نند گوپال نندی نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت ملک کی 130 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ مسٹر نندی بدھ کو بی جے پی کے دانشور سمیلن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو مہا تپسوی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو کرم یوگی کا لقب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام نے ملک چلانے کی باگڈور مودی جی کو سونپی ہے۔ ان کی قیادت میں ملک اور یوگی کی قیادت میں ریاست پوری طرح محفوظ ہیں۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں عزاخانہ محلہ جعفری امروہہ میں منعقد سالانہ مجلس کو خطاب کرتے ہوئے نامور عالم دین اسلام حضرت مولانا قمر سلطان نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کے خطبات، پیغامات، ارشادات کا باریکی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے امام کا مطلب بھی بتایا اور کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے پیکر صبر وفا حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل اور مصائب کا بھی بیان کیا، جس کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی مشن انٹرنیشنل اسکول سنبھل میں یوم ہندی جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں انہیں اول، دوم اور سوم کے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر محترمہ شبانہ کوثر نے ہندی زبان کی تاریخ اور اس کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جب ہم ہندی کی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز کسی دوسری زبان کی مخالفت نہیں ہوتا، بلکہ ہر زبان کو اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارا ملک بے شمار زبانیں بولنے والوں کا مسکن رہا ہے اور اس کی یہی خوبی ہندوستان کو دنیا بھر میں ممتاز کرتی ہے۔ پرنسپل شان رب نے کہا کہ زبانوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر طویل عرصے سے بند چلی آ رہی دیوبند کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ الہامیہ للبنات میں باقاعدہ حاضری اور درسگاہوں کی موجودگی کے ساتھ تعلیمی نظام بحال ہو گیا ہے۔ ادارے کے ذمہ داروں نے بتایا کہ جدید داخلوں کے متعلق عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ طالبات اور ان کے والدین اور سرپرستوں سے کووڈ-19 کی گائیڈ لائن کے مطابق تحریری اجازت نامہ لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ادارے میں درس و تدریس کی سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے ہی تمام تیاریوں کو آخری شکل دے دی گئی تاکہ طالبات بنا کسی خلل یا پریشانی کے اپنے کلاسز میں دوبارہ پڑھائی شروع کر سکیں۔ کسی بھی طالبہ کو بنا ماسک کے درسگاہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔
عالمی شہرت یافتہ درگاہ کچھوچا شریف میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پر آج MLC ہیرا لال یادو نے حاضری دی۔ جیسے ہی آستانہ مخدوم پر ہیرا لال یادو حاضری دینے پہنچے تو آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ معین الدین اشرف میاں نے نہ صرف ان کا پرجوش خیر مقدم کیا بلکہ ان کے سر پر دستار باندھ کر اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ ہیرا لال نے درگاہ کی زیارت کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخدوم اشرف کی درگاہ سے ان کا گہرا تعلق ہے اور مخدوم صاحب کے کرم سے ان کو سیاسی میدان میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر سبھی کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ اس دوران فیروز احمد صدیقی، مولانا قاسم، سید غوث اشرف، سعید احمد، شیخ عزیز اشرف، چھوٹے بابو، شاداب احمد، عزیز احمد، لالو خادم وغیرہ موجود رہے۔ ایک خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی امروہہ میں 22 ستمبر کی متوقع آمد کو لے کر افسران نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بدھ کے روز ضلع مجسٹریٹ بال کرشن ترپاٹھی، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مسز پونم، ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ نے مشترکہ طور پر جویا روڈ پر نئی پولیس چوکی کے نزدیک مجوزہ پروگرام جگہ اور میدان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ نے ہیلی پیڈ، جلسہ گاہ، گاڑیوں کے پارکنگ، VIP پارکنگ، میڈیا گیلری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے ایگزیکٹو انجینئر PWD کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کام جلد از جلد شروع کیا جائے اور تمام تیاریاں طے وقت میں مکمل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر VIP پارکنگ، میڈیا گیلری اور عوامی جلسے کے لیے موزوں جگہ کو درست کیا جائے تاکہ وقت پر پریشانی نہ ہو۔ آواز نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا اور جنوبی کوریا نے فوجی اثاثوں کی نمائش کے لیے چند گھنٹوں کے فرق سے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کے دفتر نے کہا ہے کہ اس نے آج سپہر کو پانی کے اندر سے لانچ کرنے والے پہلے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 3000 ٹن کی آبدوز سے داغے جانے والے اور مقامی سطح پر بنائے گئے میزائل نے طے شدہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے سے پہلے طے شدہ فاصلہ مکمل کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ہتھیار سے جنوبی کوریا کو ممکنہ بیرونی خطرات سے نمٹنے، اپنی دفاعی پوزیشن بڑھانے اور جزیرہ نما ریاست کوریا میں امن کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے منگل کی شب اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ ہوئی گفتگو میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ برسوں سے برطانیہ پر عائد ایران کا قرضہ اب ادا ہو جانا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ برطانیہ ایران کا 400 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہے۔ ایران نے سن 1974 اور سن 1976 میں 1500 چیفٹین ٹینک اور 250 بختر بند گاڑیاں خریدنے کی بابت یہ رقم برطانیہ کو ادا کی تھی۔ اس کے بعد اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پھر ایران پر عائد ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے باعث برطانیہ نے وہ ٹینک اور گاڑیاں ایران کے حوالے نہیں کی۔ خیال ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اس مقدمے میں برطانیہ کو مذکورہ رقم اور تاخیر کے باعث ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ایران کو ادا کرنے کا پابند بنایا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے شرائط نہ رکھے، ہم اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے۔ چین، پاکستان، قطر اور ترکی نے ہمارا ساتھ دیا، تعاون کرنے پر ہم ان ممالک کے شکر گزار ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کابینہ میں ہر قوم سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس میں مزید مثبت تبدیلی آئے گی۔ ہم تمام افغان عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امداد کا خیر مقدم کرتے ہیں، اسے مستحق افراد تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ باہر جانے والے مہاجرین واپس آئیں۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا سے اپیل ہے کہ افغانستان کے لیے مزید انتشار والی پالیسی نہ اپنائیں، آئیں، مثبت رائے اختیار کریں اور افغانستان کو ترقی کرنے دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاولی جیان نے میڈیا سے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان اور دیگر ممالک نے ابھی تک انسانی حقوق کے لیے کوئی قومی منصوبے مرتب نہیں کیے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ عملی اقدامات کریں۔ تفصیلات کے مطابق جنیوا میں چین کے مستقل نمائندے نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 14ویں سیشن میں 40 سے زائد ممالک کی جانب سے مشترکہ خطاب کرتے ہوئے تمام ممالک سے پائیدار امن کے حصول اور انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کا مطالبہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے لیے سائبر جاسوس کے طور پر کام کرنے والے 3 سابق امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں نے امریکی ہیکنگ قوانین اور حساس فوجی ٹیکنالوجی کی فروخت پر پابندی کی خلاف ورزی کا اعتراف کر لیا۔ تینوں اہلکار پروجیکٹ ریوین نامی خفیہ یونٹ کا حصہ تھے اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کے لیے ان کے دشمنوں کی جاسوسی کرنے میں مدد کی۔ پیش کیے گئے عدالتی کاغذات کے مطابق تینوں افراد نے امریکہ میں کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ہیکنگ اور امریکی حکومت سے اجازت حاصل کیے بغیر جدید ترین حساس سائبر ٹولز برآمد کرنے کا اعتراف کیا۔ FBI کے سائبر ڈویژن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ جو بیرونی حکومت یا کسی غیر ملکی تجارتی کمپنی کے فائدے کے لیے سائبر مواد بیچتے ہیں اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔